دانش کی ماں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یہ بچہ پتہ نہیں میرے بیٹے کا ہے بھی یا نہیں، تم بد کردار ہو، یہ حمزہ کا ہوگا۔ دانش کو غصہ آتا ہے، وہ رانیہ کو کھینچتے ہوئے باہر لے جاتا ہے۔ سب آوازیں دیتے ہیں، روکتے ہیں کہ اب کیا تماشا کرنے لگے ہو، نہیں رکتا، باہر لے جا کر پیٹرول چھڑک دیتا ہے۔ دانش کی ماں اور نانی کہتے ہیں کہ پاگل ہو گئے ہو کیا، تم اسے مار کر جیل جانا چاہتے ہو کیا؟ بہت مشکل دانش کو روکتے ہیں۔ دانش آگ لگانے لگتا ہے، گھر والے نہیں لگانے دیتے، وہ روک لیتے ہیں۔ تبھی دانش کے ابو آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ خدا کا خوف نہیں ہے یا تم میں غیرت نہیں ہے، اپنی بیوی پر الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ دانش کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے۔ دانش کی ماں کہتی ہے تمہیں بڑا پتہ ہے، تم اپنا کمرے میں جا کر آرام کرو، جھوٹی اور مکار لڑکی ہے۔ حمزہ خواب میں دیکھتا ہے کہ رانیہ کہتی ہے مجھے دانش سے بچا لو، وہ مجھے مار دے گا۔ ڈر کر اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ رانیہ ضرور کسی مسئلے میں پریشانی میں ہے۔ دانش کے ابو آتے ہیں اور اسے سمجھا کر جاتے ہیں تم اپنے باپ کی باتوں پر دھیان مت دو، اپنی صحت کے بارے میں سوچو اور کسی کا نہ سوچو، تمہارے ابو تو ہے ہی ایسے، میں نے تو ساری زندگی ان کی باتیں سنتے ہوئے گزار دی ہے، تم مت سننا ان کی کوئی بھی بات۔ حمزہ کے ابو ہال بک کرواتے ہیں، کہتے ہیں اتنا مہنگا ہال بک کروانا پڑا ہے۔ حمزہ کی ماں کہتی ہے ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، پھر کیا ہوا؟ تبھی حمزہ آ جاتا ہے۔ اس کے ابو کہتے ہیں اگر اپنے دوستوں کو بلانا ہے تو بلا لو۔ حمزہ کہتا ہے مجھے کسی کو نہیں بلانا، کہہ کر چلا جاتا ہے۔ یہاں رانیہ کے امی ابو بہت پریشان ہوتے ہیں۔ رانیہ کے ابو کہتے ہیں کہ تم پریشان مت ہوا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے تو کوشش کی اسے واپس لے کر آنے کی، پر وہی ضد لگا کر بیٹھی ہے، نہیں آ رہی تو کیا کریں، بس اب اللہ پر چھوڑ دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رانیہ کی ساس اور دانش اسے ہاسپٹل لے کر آتے ہیں چیک اپ کے لیے، اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں بتائیں کیا دورانیہ ہے اس کی پریگنینسی کا۔ وہ بتاتی ہے کہ ابھی 4 ویک ہوئے ہیں، شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے، شادی کو تو 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ رانیہ پر جو شک کیا جا رہا تھا حمزہ کو لے کر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ گھر آتے ہیں تو دانش کی نانی سمجھاتی ہے اپنی بیٹی کو اگر اس کے اولاد ہو گئی تو تمہاری اولاد تم سے دور ہو جائے گی، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا، کچھ ایسا کرو کہ اولاد ہی نہ ہو اس کے۔ رانیہ سن رہی ہوتی ہے، وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے سن کر، اور جا کر اپنی پیکنگ سٹارٹ کر دیتی ہے۔ دانش آ کر پوچھتا ہے کیا کر رہی ہو؟ رانیہ بتاتی ہے کہ میں پیکنگ کر رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا۔ دانش اسے کہتا ہے میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، اسے کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ رانیہ بہت چیختی اور چلاتی ہے لیکن دانش ایک نہیں سنتا۔ حمزہ کہتا ہے ثنا کو کہ میری زندگی پر اگر کسی کا حق ہے وہ رانیہ ہے، میں رانیہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ ثنا کہتی ہے میں پھر بھی آپ کے ساتھ زندگی گزار لوں گی۔ حمزہ کہتا ہے کہ ابھی سوچ لو۔ ثنا پھر بھی کوئی بات نہیں مانتی۔ رانیہ کی ماں اسے ملنے کے لیے آتی ہے تو اس کے سسرال والے کہہ دیتے ہیں وہ تو باہر پھرنے گئی ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ جب رانیہ کی ماں واپس جانے لگتی ہے تو دیکھتی ہے کمرے کو لاک لگا ہوا ہے۔